اس کے بعد جب میں یہ عربی سکھاؤں گا پروناؤنس کرنے کے دوران آپ نے جو میں الفاظ بولوں گا اس کو آپ نے اونچی آواز میں دہرانا ہے، تاکہ ایک تو ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور تاکہ سننے والا جب اس ویڈیو کو دیکھے وہ بور نہ ہو. جب میں ایک چیز کہہ رہا ہوں تا زبر تا، تو پیچھے مجھ سے 10 گنا بڑی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ اتنے بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال 70-80 کے قریب تو ہوں گے، شاید اس سے زیادہ ہوں انشاءاللہ تعالی. تو آواز آپ کی بیچ میں ریکارڈنگ میں آنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بس انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم انشاءاللہ پراپرلی اب کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی، پہلی والی سلائیڈ لگائیں جی، اللہ کا نام لے کے. یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کے 29 حروف تہجی ہیں. اس وقت اس پہ 30 ڈسپلے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی یا اور بڑی یا کو میں نے الگ سے کر کے لکھا ہے، اور الف اور حمزہ کو اگر ایک گنا جائے تو 28 بنتے ہیں ٹوٹل. یہ ان میں سے جو بلیک اینڈ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو جن کی آوازیں پروننسیشن وہی ہیں جو اردو اور فارسی کے اندر ہیں یا پنجابی کے اندر ہیں یا پشتو کے اندر ہیں. اور باقی جو یہ ریڈ اینڈ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ ریڈ کلر میں، یہ وہ 9 حروف ہیں جو ہم نے یہاں پر سیکھنے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 90% عربک تجوید سیکھ لی اگر آپ کو یہ 9 حروف سیکھنے آگے. باقی صرف اس کی پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے. تو پہلے ہم پروناؤنس کریں گے وہ حروف جو ہمارے علم میں ہیں، یعنی بلیک اینڈ وائٹ، جن کے لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی علیحدہ سے منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی نیچرل آواز ہے نا وہ وہی الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ وہ جناب وہ میم کی آواز بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، میم، وہ جناب میم جس کو آئی ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے. حالانکہ میم سکھانے والی چیز تو نہیں ہے. نون، کسی اردو سپیکنگ بندے کو نون سکھائی جائے گی کہ نون یوں نکالنی ہے، فا، وہ ایسے فا فا کر کے میرا 2 ہفتے فا ہی سکھاتے رہتے ہیں. بھئی فا وہی ہے جو آپ بولتے ہیں، فوارہ نہیں بولتے ہم. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ابھی صرف میں وہ حروف کور کروں گا جو حروف اردو زبان میں آلریڈی ہمیں معلوم ہیں اور ہم ان کو یعنی پروناؤنس کرتے ہیں وداؤٹ سیکھے ہوئے. ریڈ والوں کو میں چھوڑ دوں گا، وہ الگ سے انشاءاللہ تعالی میں بعد میں اس کو کور کروں گا. تو آپ نے میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے. اردو میں صرف یہ ہے کہ اس کو ہم بے بول دیتے ہیں، یعنی مجھول پڑھتے ہیں. عربی میں ہم اسے با کہہ دیں گے، لیکن آواز وہی با والی آئے گی. جب الفاظ کے درمیان کوئی چیز چلی جائے گی تو آواز تو وہی نکلنی ہے بے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا جیم خا. یہ خواہ وہی ہے جو ہم عمر خرگوش والا خواہ بولتے ہیں، کوئی سیکھنے والی چیز نہیں ہے. را، اردو میں ہم رے کہتے ہیں، عربی میں را کہتے ہیں، تھوڑا پور کر کے پڑھتے ہیں. بال اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. زا، زا کی وہی الفاظ ہیں اردو میں بھی، انگلش میں زیڈ، یہ وہی الفاظ ہیں. سین، سین میں سی ٹی کی آواز آتی ہے جس طرح ایس ہے انگلش کے اندر. شین، غین، فا،
کاف. عموماً ہم جو کاف نکالتے ہیں وہ باریک والا ہی نکال رہے ہوتے ہیں. وہ جو موٹے والا ہے نا وہ صرف ہمارے اردو سپیکنگ لوگ ہی نکال سکتے ہیں, قاف. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ تو یہ والا بھی وہی والا نکال رہے ہوتے ہیں, ان کی زبان پہ نہیں وہ والا چڑھا ہوا ہے. باقی ہم جو عام اردو بولنے والے ہیں وہ کاف اسی کو کہتے ہیں. لام, میم, نون, واو, ہا. اب یہ ہا ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ جو ہا ہے نا جی یہ سیکھنے والی ہے. یہ ہا وہ ہے جو ہم ہاتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن جو حلوائی والی ہا ہے وہ عربی میں ہا حلق سے نکلتی ہے. وہ 9 حروف میں سے جو ہم نے سیکھنے. حمزہ, حمزہ بولنے میں حمزہ ہے, لیکن جب اس کے اوپر کوئی بھی زبر زیر پیش آتا ہے نا تو یہ الف کی آواز ہے, یعنی حمزہ زبر آ اور الف زبر آ ایک ہی ہے. تو یہ حمزہ زبر ہا نہیں ہوگا, حمزہ اور الف ایک ہے. اس لیے میں نے کہا تھا 28 حروف بنتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو ایک کر دیں. یا اور یہ بھی یا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم اردو میں یا اور یہ کہہ دیتے ہیں ایسے, لیکن عربی میں دونوں ہی یا ہے. اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں وہ بڑا معروف ہی جائے گا. آپ دیکھتے ہیں مصطفیٰ لفظ ہے, وہ بڑی یہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, چھوٹی کی یہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, لیکن وہ پڑھا اسی طریقے سے جاتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئے وہ حروف. 20 حروف ہم نے پڑھے ہیں جو ہمیں آلریڈی آتے ہیں. اب ہم نے 9 حروف وہ سیکھنے ہیں جو عربی سیکھنے کے لیے اردو سپیکنگ لوگوں کو ضرورت ہے. گوروں کو تو بیچاروں کو یہ سارے سیکھنے پڑیں گے, اور میں دیکھتا ہوں گورے اتنی زبردست قسم کی عربی بولتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے, قاری بن گئے ہوئے ہیں سیکھ کے. اور ہمارے ماشاءاللہ اسی طرح ہی پیدا ہوئے ہیں, اس طرح ہی جناب جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. اور واقعی اسی طرح سکھا رہے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے, چھڑ دے یا اللہ انہوں نے کوئی نہیں سیکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے چھوڑنا تو نہیں. ٹھیک ہے, آگے آنے دیں آنے دیں آنے دیں. اس طرح آپ ادھر آگے ہو جائیں, آپ ادھر آگے وہاں پہ جائیں. بس اس کو وائر کو بچانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا, وہ کیونکہ پیچھے جگہ نہیں ہے تو پھر وہ پرابلم. ادھر بیٹھ جائیں بس. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو 9 حروف آپ نے سیکھنے ہیں نا جی, وہ اس کے لیے متوجہ ہونا ہے. اور وہ بھی 9 نہیں سیکھنے پڑھنے, آپ کو 3-4 ہی سیکھنے پڑھنے ہیں. اسی میں سب کچھ کور ہو جائے گا. اس میں یہ پہلا حرف جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ثا. ثا. اب ویسے تو اردو زبان میں اس کو سین کہہ دیں گے, اس کو سا کہہ دیں گے, کہیں گے جی فرق تو ہے نا, وہ سین ہے یہ سا ہے. لیکن جب الفاظ کے اندر جائے گا پھر تو نہیں پتہ چلے گا. مثلا میں کہوں جی لفظ ہے سورت, عربی میں جو سورت لکھا جاتا ہے, ایک اردو میں سورت سواد کے ساتھ ہے, وہ سورت کہتے ہیں اس کو شکل کو. ایک سورت ہے جو ہماری صورتیں. تو سورت میں جو یہ واو سین کی ہے, سا کی ہے, یہ سواد کی ہے, تو ہم ڈسٹنگوش تو نہیں کر سکتے جب تک آپ کو عربک نہیں آتی ہے. ادھر تو کوئی نہیں کہے گا نہیں وہ سے ہے تو سین ہے, دونوں کی واو سا ہی آ رہی ہوگی. تو اس لیے اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ سا جو ہے یہ اس میں سیٹی کی آواز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے جو آلریڈی آپ کو آتی ہے, مجھے آتی ہے. سیٹی کی آواز کو اوائڈ کرنے کے لیے جو یہ زبان ہے, زبان کا جو اگلا کنارہ ہے, زبان کی نوک, وہ یہ جو اگلے دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ ہلکی سی اندر کی طرف ٹچ کریں گے تو سیٹی کی آواز خود بخود ختم ہو جائے گی اور بڑی نرمی سے یہ لفظ سا نکلے گا. پہلے پریکٹس کرنے کے لیے آپ زبان تھوڑی دیر باہر ہی رکھیں ایسے, سا سا, زبان کو اندر نہ لے کے جائیں, زبان کو اس مسلسل ٹچ رکھیں. سا 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 سا. ٹھیک ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. سا آپ نے سیکھ لیا تو اب آپ کو 3 حروف آگے اسی مخرج سے یہ لفظ بھی نکلتا ہے. زال. زال نہیں ہوگا یہ, وہ زا وہ دوسرے والا ہے جو آپ نے سختی کے ساتھ نکالنا ہے, وہ زیڈ والا ہے, وہ یہ والا ہے. اس کو نرمی سے نکالنا ہے, اسی مخرج سے نکلے گا جہاں سے سا نکلا ہے. زال 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 زال. سورۃ الفاتحہ میں یہ زال ہی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, وہ صراط الذین نہیں ہے. ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ یہ ہے. سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی مسلمانوں کو کہ پرونونس ہی کر سکے. وہ صراط الذین انعمت علیہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. اب آپ عربی کاریوں کی جب کیسٹ لگا کے سنیں گے نا, یا یوٹیوب کے اوپر آپ ان کی ویڈیو لگا کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زی کی آواز تو آتی نہیں, سیٹی کی آواز تو ان کے پاس آتی نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. زال.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ذالک الکتاب، تو کتنا فرق ہے. اچھا، تھا ذال کا ایک ہی مخرج ہے، اور تیسرا یہ جو زوئیں جس کو آپ کہتے ہیں اس کا بھی یہی مخرج ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ذال کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے تو یہ بن جائے گا، یہ بنے گا وا. ذال جہاں سے نکالا وہیں سے وا، زوا نہیں پڑھنا، وا وا. اب یہ جو سورہ آپ جو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو مسلمان کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، وہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ایون یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، حالانکہ لفظ ہے عظیم. واہ، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ کروا دیا، اب مزید اگلی سلائیڈ میں آپ کو میں مزید فرق انشاءاللہ سکھا دوں گا. لیں جی، یہ 3 آپ نے سیکھ لی ہیں 9 میں سے. اچھا جی، اس کے بعد آپ آ جائیں یہ مشکل 3 حروفوں میں سے ہا، حلوائی والا جو ہا ہے، یہ وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ کبھی آپ وہ گلے والی ٹافی کھائیں نا، وہ والی آواز ایکزیکٹ بالکل کلیئر وہاں سے جو نکلتی ہے نا، یہ ہا کا مخرج وہی ہے. ہا، یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ جو عموماً پڑھ رہے ہیں نا وہ یہ والا پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ اخلاص جڑی 21 سورج یاد کیتی جے اودے چ بھی ہے جے قل هو اللہ احد. احد نہیں ہے، احد کا تو مطلب ہی کچھ اور بن جاتا ہے، احد یکتا، احد. تو ہا کی پہلے پریکٹس، اس پہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی ہا کے اوپر وسط حلق سے. اس کی آپ پریکٹس کریں، ہا 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 ہا. ہاں جی آپ ٹھیک ہے، نہ پریکٹس کرو. ہا ہا، یہ حلق میں سے نکالنا ہے آپ نے، اس کی پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی. جی شاہ جی، نہ جی شاہ جی تسی نہیں، دیکھو نا ایک تو جناب اتنے عرصے بعد روحانی زندگی نال دوبارہ زندہ ہوئے نے، تو مخرج بھی جڑا ہے نا ہا ہا، یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اب آپ عربی قاریوں کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز چلائیں اور آپ کو یہ پورے قاعدے جو ہے نا یہ پروننسیشن کے ساتھ بھی مل جائیں گے. لیکن میں نے آپ کو یہ چیز سکھا، ہا کا مخرج جو ہے نا یعنی وسط حلق، ادھر ہی سے یہ آئین بھی نکلنا ہے. آئین آئین، یا فرق دے نا، آئین وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ٹھیک ہے جی، سبحان ربی العظیم تسی پڑھ دیو عظیم، نہ آئین پڑھ دیو تے نہ وا پڑھ دیو، الف اور زے سے آپ عظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھ لیں آپ یہ سیکھیں گے تو آئے گا نا عظیم. ٹھیک ہے نا. تو آئین یہ لفظ کیا ہے؟ آئین. علی لفظ ہے عربی میں، اردو میں خیر چل جائے گا علی، علی اردو میں بھی چل جائے گا الف کے ساتھ، لیکن یہ آئین کے ساتھ. آئین آئین. اچھا، اس میں ضروری نہیں کہ آپ بالکل میری جیسی آواز نکال لیں پہلی دفعہ، مخرج آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ آواز نکل آئے گی. اگر آپ کا مخرج ٹھیک ہے، آواز نہ بھی ٹھیک آئے تب بھی آپ کی آواز صحیح شمار کی جائے گی. آپ تھوڑی کوشش کریں آئین بولنے کی. ہاں جی تسی بولو جی عابد بھائی. نکل آئے نا جی، نہ آئین. ہاں جی شعیب بھائی. ہاں جی عاصم صاحب ٹھیک ہے آئین. ہاں جی فرحان بھائی تسی کڈو. ہاں نہ جی نہ، کدھر آئین؟ آئین. یہ پریکٹس کرنی ہے، اب اس کو سیریس لینا ہے. جس طرح باقی چیزیں سیکھنا ہے، یہ بھی تو سیکھنے والی چیز ہے نا، یہ تو سیکھنی ہے نا. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ادھر میں اگر سکھانے بیٹھ گیا تو پھر تو 10 گھنٹے لگیں گے. میں نے تو اپنی 1.5 گھنٹے کے اندر کلاس ختم کرنی انشاءاللہ. تو صرف آپ کو موٹا موٹا آئیڈیا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اچھا، یہ تو ہمیں آتا ہے سین. سین کا مخرج اور سواد کا مخرج ایک ہے، صرف اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، سواد سواد، سین سواد، سین سواد. سین کی آواز کو موٹا کیا، سواد بن گیا. ٹھیک ہے. ہاں ہوں دیکھو سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو صراط الذین تو نہیں ہے، وہ ہے صراط الذین. صراط الذین ادھر بھی توئیں ہیں. او جناب سورہ فاتحہ ہی نہیں پوری ہوندی. اسی سورہ فاتحہ کے عقیدے کو تو لہذا رو رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ بھی غلط پڑھتے جے، وہ نستعین نہیں ہے، نستعین ہے، عین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اس کا مطلب تو لادہ امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے، اس کی پروننسیشن بھی سمجھانی پڑ رہی ہے کہ یار اس کو تو صحیح پڑھو. وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، غلط پڑھ رہے ہیں. نستعین میں تو آپ نے الف یا حمزہ پڑھ دیا، نستعین جب پڑھیں گے وہ عین ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. سین صاد، ٹھیک ہوگا جی، سیم مخرج ہے. لے جی یہ آپ کے سارے کور ہو گئے. آپ پیچھے یہ دو اور یہ رہ گئے. یہ ہے تو اچھا جیسے سین کو موٹا کیا تھا نا، سواد بن گیا تھا. جو تا آپ کو دو نقطوں والی پتہ ہے، اسی کو موٹا کر دیں تو تو بن جاتا ہے اسی مخرج سے. تو نہیں پڑھنا، واؤ نہیں آنی چاہیے بیچ میں. صراط الذین، صراط الذین نہیں ہوگا، صراط الذین انعمت علیہم. یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو یہ کیا ہو گیا؟ تو تا کو موٹا کیا تو. اچھا یہ بھی کور ہو گیا. اب یہ آ گیا وہ کینچی والا قاف. ٹھیک ہے، قل والا قاف اور قلب والا قاف. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو آپ پریکٹس تھوڑی سی کریں گے تو نکل آئے گا. یہ یعنی میں آپ کو زبان کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا، چونکہ میں ووکل اعتبار سے سمجھا رہا ہوں. تو اس کو آپ میرے جو منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا قاف نکل آئے گا خود بخود. ویسے تو یہ قاف جو ہے وہ آپ کی زبان کی جو تالو ہے نا پچھلی سائڈ والا، اس کو زبان کا جو اوپر والا حصے میں جو پچھلا حصہ ہے نا اس کو آپ اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے، اسی حصے میں قاف نکل آئے گا. تو ابھی آپ پریکٹس کریں. قاف قاف قاف. ٹھیک نہیں دیکھ لو انکل جی نے صحیح کاٹ دیتا ہے. مبین بھائی بالکل صحیح ہے. شاہ جی قاف قاف. ٹھیک، یہ تو ساروں نے نکال لیا. لو جی قاف. یہ پتہ نہیں کینچی والا سی تاں کاٹ لیا. ٹھیک ہے قاف. اور ایک عام کاف ہے وہ ہم وہی کاف. تو قلب کتے کے لیے اور قلب اس کے لیے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو آپ کبھی اردو سپیکنگ لوگوں کو، ہمارے جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو کبھی بولتے ہوئے سنیں نا، ہمارے جو پولیٹیشنز بھی ہیں، تو آپ دیکھیں وہ کتنی شستہ قسم کی اردو بول رہے ہوتے ہیں. ایون وہ قاف والے جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے وہ قاف ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے وہ قبر کشائی، وہ کہیں گے قبر کھودی گئی. وہ قاف کو اس طریقے سے قاف بول رہے ہوں گے. ٹھیک ہوگا جی. لے جی یہ سارے حروف کور ہو گئے. اب عربی زبان کا مشکل ترین حرف، ٹھیک ہے جی، وہ ہے ضاد. غیر المغضوب. یہ بھی سورہ فاتحہ جے، سورہ فاتحہ میں پوری عربی لنگوسٹک کور ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو اس میں یہ ضاد ہے. اچھا یہ ضاد کا آپ مخرج سیکھ لیں. یعنی نبی علیہ السلام کی جو تعریف میں کلمات بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے فصیح اللسان تھے، سب سے بہترین ضاد کا مخرج بولنے والے بھی تھے. ضاد کا آسان ترین طریقہ مخرج کا یہ ہے کہ یہ زبان ہے نا جی، آپ زبان کی جو دائیں یا بائیں کروٹ، کوئی ایک کروٹ، اس کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے. ضاد. اب دال اور ضاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ مخرج یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو دال عام ہے، ضاد. اس میں بھی جو آپ لیفٹ والے کو اگر اوپر کی دانتوں کی جڑ میں لگائیں نا، زبان کی لیفٹ والے کنارے کو اوپر کی دانتوں کی جڑ میں اس طرف، تو بہت آسانی سے نکلتا ہے ضاد ضاد ضاد. ہاں جی فنان بھائی ضاد ضاد. شاہ جی ضاد. شاہ جی ضاد صحیح کٹ ہے جی. ہاں جی ماسٹر جی تسی ضاد. اچھا اس کو زاد نہیں پڑھنا. وہ زاد جو پڑھتے ہیں وہ یہ والا لفظ پڑھ دیتے ہیں، وہ پڑھ دیتے ہیں. یہ زاد کا فتنہ جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے اندر آیا ہے فارسی کی وجہ سے، چونکہ فارسی میں زاد پڑھا جاتا ہے. چونکہ فارسی میں، اردو میں بھی ہم زاد ہی پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں یہ لفظ ہے ضاد. آپ جتنے عربی قاری ہیں ان کو سنیں. پچھلی صدی میں سب سے بڑے جو عربی کے قاری ہیں وہ عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ تعالی مصر کے تھے. آپ ان کا قرآن حکیم سن لیں، یا امام کعبہ سدیس کا سن لیں، ابراہیم شریم کا سن لیں، مشاری راشد کا سن لیں، ابو بکر الشاطری کا سن لیں، سعد الغامدی کا، ابراہیم جبرین کا. ان سارے قاریوں کو آپ سنیں. صدیق المنشاوی کو سن لیں، امام مزیفی کو سن لیں. سب ضاد پڑھتے ہیں. یہاں پہ صرف بریلوی ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں. وہ بھی اس لیے شاید حمزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھ دی تھی کہ
ضاد کو زواد پڑھنا حرام ہے، تو اس وجہ سے یہ چل پڑا. اور یا اہل حدیث ہیں جو ضاد پڑھتے ہیں، ان میں بعض ضاد بھی پڑھتے ہیں، بعض زیادہ تر عرب کے زیر اثر ضاد ہی پڑھتے ہیں. دیوبند میں بھی طارق جمیل صاحب ضاد ہی پڑھتے ہیں چونکہ ان کو عربی آتی ہے. اور اہل تحیہ کے اندر تو 100% ہی ضاد چل رہا ہے، بلکہ وہ میں بعض کا جوک کے طور پہ کہتا ہوں کہ شیعہ اور دیوبندیوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ ضاد ہے. ٹھیک ہو گیا، کامن ہے نا، دونوں ضاد ہی پڑھتے ہیں. لیکن عرب کے جو شیعہ ہیں نا وہ ضاد نہیں پڑھتے، وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں. آپ عربی شیعہ کے لیکچر سنیں، ان کی قرات سنیں، وہ ضاد پڑھتے ہیں کیونکہ وہ عربی لنگوسٹک کو، عربی لنگوسٹک ایک عربی یہودی بھی ہوگا نا، عربی لنگوسٹک کو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہوگا. جیسے ایک گورا ہے وہ انگریزی کو ہم سے زیادہ جانتا ہوگا. عقیدے سے ہٹ کے یہ تو لنگوسٹک ہے نا، زبان ہے. تو یہ لفظ ہے ضاد، ضاد یعنی لیفٹ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے، یا دونوں کو پیرلل میں دونوں کو بھی لگا سکتے ہیں. ضاد ایک طرف بھی دونوں طرف بھی، جس طرح مرضی. ضاد ضاد. باقی یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک دفعہ میں اس کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں جو کریٹیکل الفاظ 9 ہم نے سیکھے ہیں. یہ زبان کے کنارے کو اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانا ہے، زبان کے کنارے کو. تو یہ 3 الفاظ نکلیں گے، ثا، ذال، وا. وسط حلق سے نکلے گا حا، عین. سین کو موٹا کریں گے تو سین، صاد. ٹھیک ہو گیا جی. اور تا کو موٹا کریں گے تو تو، تو، قاف. اس کے بعد بعد. تو یہ 9 حروف ہیں جو ہم نے سیکھنے تھے. باقی 20 حروف ہمیں آتے ہیں، اس لیے کوئی مشکل نہیں. اب اگلی سلائیڈ رکھیں جی. اب اس میں اب کمپیریٹیو تھوڑا سا شروع ہوگا نا تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی، جس میں ہم نے بڑے انٹلیکچول وے میں اس کو مینج کیا ہے کہ جو ایک طرح کے ملتے جلتے الفاظ تھے نا جی، ان کو ہم نے اکٹھا لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو فرق کرنا آ جائے. یہ آپ سمجھ لیں پورا قاعدے کا اس کا نچوڑ یہ نکلا ہے اس کے اندر. اس میں کیا عقل مندی کی گئی ہے، آپ کے پاس یہ جو پیج ہے نا، اس میں بھی یہ دوسری والی سلائیڈ یہی بنی ہوئی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو. ہاں، تو اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے. اس میں یہ دونوں جس کو ہم اردو میں تے اور توئیں یا کہہ دیتے ہیں، دونوں کی آوازیں ایک جیسی اردو میں نکال رہے ہوتے ہیں، یہ اکٹھے لکھ دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ فرق کر سکیں. اب آپ نے اس فرق کو جو سیکھا ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. تا، تو، تا، تو، ثا، سین، صاد، ثا، سین، صاد، ثا، سین، صاد. ان دونوں میں سیٹی آئے گی اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ہا، 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 ہا. یہ ہا عام ہی ہے. اچھا، ذال، زا، وہ، ذال، زا، وہ، ذال. نہیں، یہ سیٹی کی آواز نہیں ذال میں آنی چاہیے، یہ نرمی والا ہے، یہ اس کے نیچے آیا ہوا ہے ذال، نرمی کے ساتھ ذال. اور قرآن حکیم میں 90% یہی والا ذال ہے، یہ بہت کم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اینو سیکھنا پینا بھائی، یہ سب سے زیادہ یہی ہے. ذال، زا، وہ. ان دونوں کا مخرج ایک ہے، صرف اس کو موٹا کرتے ہیں. بود، دال. اب دال بالکل ڈیفرنٹ ہے، دال اور دعات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ ہمارے کئی ائمہ حضرات غیر المغضوبی علیہم میں یہ دال یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ حرام ہے. جس طرح غیر المغضوبی علیہم پڑھنا حرام ہے، غیر المغضوبی علیہم بھی غلط ہے. غیر المغضوب علیہم ہے، مغضوب علیہم. ٹھیک ہے نا جی. بود، بود، دال، بود، دال. ہمارے آفس میں ایک قاری صاحب تھے تو وہ نا پڑھتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جمعے کی نماز پڑھاتے تھے. تو میں نے ایک دن ان کو نا کھڑے کر کے پوچھا، وہ دیوبند تھے، مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اب تو خیر نیوٹرل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا جی یہ آپ عربی سیکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا یہ آپ غیر المغضوب علیہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ بریلوی جو ہے نا مغضوب علیہم پڑھتے ہیں. یہ علمی دلیل.
تو وہ ایک سمجھے کہ ایک ضد میں بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں, بات علمی نہیں ہو رہی ہوتی, جذباتی ہو رہی ہوتی ہے. تو بریلوی دیوبندی کو چھوڑیں, مسئلہ یہ ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے. بود دال, بود دال, قوف کاف, قوف کاف, قوف کیف. ویسے تو اس کو مزید جتنا باریک کیف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن عام بھی کیف ٹھیک ہے. قوف کیف عین. اس کے ساتھ اگر کوئی ملتی جلتی آواز ہوگی تو وہ الف کی ہوگی, کیونکہ آپ علی لکھیں گے تو اس کو علی پڑھیں گے, الف کے ساتھ پڑھیں گے تو علی بنے گا. تو عین عین. اچھا, یہ جو حروف تہجی ہیں یہ انفرادی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے مفردات. عربی زبان کے اندر مفردات یعنی یہ فردن فردن الفاظ ہیں. یہ آگے آ رہے ہیں مرکبات. مرکبات یہ ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ عربک حروف مل کے الفاظ کو بناتے ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرکات کوئی نہیں لکھی ہوئی زبر زیر پیش, اس لیے ہمیں بغیر زبر زیر پیش کے اپلائی کیے ہوئے نئے بندے کی حیثیت سے صرف اس کو ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے لام الف, لام الف, بس یہ پڑھنا ہے, لا نہیں پڑھنا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لام کی شکل ویسے تو اس طرح کی ہوتی ہے, لیکن الفاظ میں جا کے یہ بھی بن جاتی ہے. اب جس نئے بندے, ہمیں تو اردو کی وجہ سے پتا ہے نا, لیکن عام آدمی جو نیا نیا سیکھے گا وہ تو کہے گا لام پوری کیوں نہیں لکھی ہوئی, پوری لام تو اس طرح کی ہوتی ہے, اس طرح تو نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہوا, با لام. ٹھیک ہے, یعنی با ویسے تو ہوتی ہے لمبی کر کے اس طرح, یہاں دے آ کے بڑی چھوٹی سی ہے. تو یہ مرکبات میں یعنی الفاظ, انگلش میں یہ پرابلم نہیں ہے. انگلش میں جناب اگر محمد میں میم یو ایچ اے ڈبل ایم اے ڈی ہے نا, تو علیحدہ بھی کر کے لکھیں تو یہی بنے گا. ٹھیک ہے, لیکن عربی میں اور اردو میں تو یہ ہے کہ وہ الفاظ کی شکل ہی بدل جاتی ہے بیچ میں جا کے. کاف دیکھیں پورا نہیں آیا اس طرح, فا پوری آ گئی لیکن کاف تھوڑا سا ٹکڑا ہے. کاف فا, تو با, کاف نون, جیم نون, لام میم, میم نون, ہا میم. اب یہ وہی ہا ہے اور یہ اس طرح دو آنکھوں والی بھی ہو جاتی ہے. ہا تا یا, یا بھی ہے ساتھ. ٹھیک ہے, ہا لام, کاف لام, قاف لام, کاف لام با, قاف لام با. یعنی یہ کش والا کاف لام با اور یہ دو نقطوں کے ساتھ. اب میں نے اس میں زبر زیر سین ڈالے, صرف یہ بتایا جائے کہ الفاظ بیچ میں جا کے, ویسے تو یہ الفاظ قرآن سے ہی میں نے اٹھائے ہوئے ہیں, عربی زبان کے ہی ہیں. لام الف زبر لا, بل یہ بن سکتا ہے, کف بن سکتا ہے, طب بن سکتا ہے, کن بن سکتا ہے, جن, لم, من, ہم, حتی, حل, کل, قل, اور کلبن اور قلبن الفاظ بھی ہیں. لیکن ادھر صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ الفاظ جب اندر جاتے ہیں نا تو ان کی شکل بدل جاتی ہے. اس کو ذرا اتاریے, میں ان کو مزید اس میں بلیک بورڈ کے اوپر سمجھاتا ہوں تو ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. اب آپ یہ دیکھیں, یہ لفظ محمد ہے. ٹھیک ہے جی, عربی سٹائل میں نے لکھا ہے. اب میم اس طرح تو نہیں ہوتی ہے, ہم تو عموماً میم جو ہے یوں کر کے لکھتے ہیں اور ہا یوں لکھتے ہیں, لیکن الفاظ میں جا کے میم, یہ اس کا میم کا یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا بھی ختم ہو جاتا ہے, ہا بھی پوری نہیں آتی. اب نیا بندہ تو وہ کہے گا, وہ تو محمد لکھے گا جی ایسے کر کے, ایسے ایسے اور پھر ایسے جوڑے گا, وہ تو پھر اس سے تو جوڑ بیٹھے پھر آپ. ٹھیک ہو گیا. تو الفاظ میں جا کے یعنی مرکبات کے اندر جا کے جو انفرادی الفاظ ہیں ان کی شکل بدل جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں گورے کو ضرور سیکھنی پڑیں گی, ہمیں نہیں سیکھنی پڑیں گی, کیونکہ ہمیں عربی آتی ہے, اس لیے کہ ہمارے اردو کے الفابیٹس وہی ہیں. اب یہ گورے کو تو یہ تو پوچھے گا یار یہ یا کہاں سے آ گئی, اس میں یا تو یہ ہوتی ہے, اس کی تو دور دور تک شکل نہیں ملتی, اور اس یا کے نیچے تو نقطے بھی نہیں ہوتے ہیں, یہ نقطے کہاں سے آ گئے پوچھے گا نا. لیکن ہمیں اردو کی جیسے پتہ ہے کہ یا کے نقطے ہوتے ہیں. بعض عربی لوگ جو ہیں وہ یا کے نقطے بھی ڈالتے ہیں. آپ اگر دیکھیں نا کہیں سیدنا علی کے نام کے نیچے بھی نقطے انہوں نے یوں بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, وہ چلا بھی لیتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے,
اس طرح یہ ربی لفظ لکھا ہوا ہے. اب ربی تو یوں ہونا چاہیے تھا, ربی ایسے. انگلش والے الفابیٹس کا چکر ہوتا تو یہی ربی اس طرح ہی لکھا جاتا ہے, لیکن اردو میں اور عربی میں تو جوڑ کے دیکھ لیں, با بیچاری اتنی سی رہ گئی ہے اور ساری جگہ یا نے لے لی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ غین دیکھیں, غین جو ہے وہ تو پوری غین تو یوں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں صرف اس کی یہ آ گیا, مرکبات کے اندر الفاظ کی شکل بدل جاتی ہے, اور یہی چیز سکھانے کی کوشش کی گئی ہے.